کے تیمم کا حکم فرمایا۔ تیمم میں کیا ہے؟ 3 چیزیں فرض ہیں۔ نیت کرنا یہ تو فرض ہے ہی، چہرے کا مسح یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ کونیوں تک مٹی کے ذریعے تیمم کرنا ہے۔ اس میں طریقہ بتایا گیا کہ پاک مٹی پر یا مٹی کے جنس کی کوئی چیز ہے، جیسے پتھر یعنی مٹی کے جنس کے جو بھی چیزیں ہیں، پتھر وغیرہ۔ اب سنگ مرمر وغیرہ بھی مٹی کی جنس ہے، ہاں اس سے بھی کر سکتے تھے۔ تو سنگ مرمر پہ اگرچہ کہ دھول لگی ہوئی نہیں ہے، اس کے باوجود تیمم کر سکتے ہیں۔ پاک مٹی یا اس کے جنس، گرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ مٹی کے جنس کی اگر نہیں ہے وہ چیز، جیسے کوئی کپڑا ہے اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اس پہ کچھ ایسی دھول جم گئی مٹی کے جیسی پاک دھول، تو اس سے تیمم کر سکتے۔ تیمم کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں سے ایک ضرب لگائے، یعنی دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، اس کے بعد اس کو آہستہ اس طرح جھٹک کے پہلے چہرے کا مسح کر لیں، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک مرتبہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں اور پھر اس کو آہستہ اس طرح جھٹک لیں۔ جھٹکنے کے بعد بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا پہلے تیمم کر لیں، مسح کر لیں، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لیں۔ کیسا کیا جانا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے اس طرح کریں، بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا ایسا، پھر اس طرح، پھر سیدھے ہاتھ سے یہ تیمم کا طریقہ۔ چہرہ جس طرح ہم چہرہ دھوتے ہیں اسی طرح مسح کریں، چہرہ اور ہاتھ بس، باقی کے اور کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ پیر وغیرہ، پیر کا مسح کرنا نہیں ہے، سر کا مسح کرنا نہیں ہے، بس 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نیت کرنا اور مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کے پہلی مرتبہ یعنی چہرے کا مسح کر لینا، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کا مسح کر لینا، یہ تیمم ہو گیا۔ نیت بھی فرض ہے؟ نیت فرض ہے اس میں، احناف میں بھی نیت فرض ہے، کیونکہ مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے نا۔ وضو میں نیت اس لیے فرض نہیں ہے کہ پانی سے آپ وضو کر دیں، پانی بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ لیکن پاک مٹی آپ جو فرما رہے ہیں مولانا، یہ پاک مٹی اور ناپاک مٹی، پاک دھول اور ناپاک دھول، اس میں فرق کیسا ہے؟ ناپاک مٹی جیسے مثال کے طور پر وہ زمین، وہ مٹی جس پہ کوئی پیشاب وغیرہ کر دے تو وہ ناپاک ہے۔ ایسی مٹی ہے جس پہ کوئی گندگی نہیں کی گئی یا گندگی نہیں ڈالی گئی تو وہ پاک ہے۔ اب اس میں بھی 2 مسائل ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک زمین ہے، ایک زمین مٹی وغیرہ ہے، وہاں پہ کوئی شخص پیشاب کر دی اور وہ زمین بعد میں سوکھ گئی، خشک ہو گئی، تو وہ حصہ پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی پھر اب قیامت تک تیمم نہیں کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی پاک مٹی ہونا ہے اس کی۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پاک مٹی سے تم تیمم کرو، اس کا ارادہ کرو۔ اچھا، یہ جو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے جو پیچھے ہے وہ سنگ مرمر کا جو ہے پتھر ہے، اسٹون ہے، تو یہ سنگ مرمر کا پتھر یعنی لفظ کوئی بھی پتھر ہو وہ مٹی کی جنس ہے، یعنی پتھر وغیرہ وہ مٹی میں سے ہی، زمین سے ہی نکلتا ہے، تو مٹی کی جو جنس ہے، تو یہ پتھر اگرچہ کہ اس پتھر کے اوپر دھول لگی ہوئی نہیں ہے، دھول جمی ہوئی نہیں ہے، تب بھی جو ہے پتھر پہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اینٹ سے بھی کر سکتے ہیں، اینٹ سے بھی کر سکتے ہیں، پاک اینٹ اگر ہے، اور پتھر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی طرح ایسے ہی مٹی کی، سمجھیے کہ آپ مٹی کی دیوار ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا سیمنٹ کا جو آپ جو بولتے دیکھیے آپ گھر تعمیر ہونے کے بعد جو ہے وہ استرگاری جو کرتے دیکھیے آپ، تو استرگاری کے بعد جو ہے کلر کیا جاتا ہے۔ آج کل لیٹسٹ جو ہے کلرز آ رہے ہیں، تو وہ کلرز کرتے ہیں، وہ کلرز کرنے کے بعد کیا اس پہ بھی تیمم کیا؟ کلر یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے نا، نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر دیوار پہ کچھ دھول اگر جم گئی ہے تو اس سے کر سکتے۔ ہاں وہ کلر کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے تو کر سکتے، دھول جمی ہوئی نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ پتھر کے اوپر آپ کر سکتے، چاہے وہ دھول جمی بھی رہو یا نہ رہو، البتہ ایسا چننا جو جبز کرنے کی صلاحیت ہو اس میں۔ کلر میں کیا ہے، کلر کرنے کے بعد جبز نہیں ہوتا کلر میں، لیکن وہ چننا جو ہے ایک ایسا چننا جو جبز کرنے کی اس میں طاقت ہو،
تو ویسا اگر چننا ہے تو اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ دھول لگی ہوئی ہو. چننا نہیں، چننے پہ نہیں کر سکتے ہم. دیوار ایسی ہو گئے یعنی اندر کی طرح، مطلب بغیر اس کے ہو، چننا ہونا ویسا نہ ہو اس پہ، تو جب کر سکتے. یا دھول اگر اس پہ جمی ہے. اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ، اب یہ تیمم دو چیزوں کا نائب ہے، وضو کا بھی اور غسل کا. کسی کو غسل کی حاجت ہے، ناپاکی کی حالت میں جنوبی ہے، ناپاک ہے، غسل فرض ہوگا، اب پانی موجود نہیں ہے، تیمم کب کریں گے؟ دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جانا چاہیے احناف کے پاس. پانی موجود نہ ہو، پانی نہ پانا ایک چیز ہی ہے. تلاش کر لیے چاروں جانب، 1-1 کلومیٹر یعنی 1-1 میل دیکھ لیے، تلاش کر لیے، نہیں ملا تو اب تیمم کر سکتے ہیں. یا پانی موجود تو ہے لیکن استعمال پہ قدرت نہیں، بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی حالت میں تیمم کرنا جائز ہے. اور غسل کے لیے بھی غسل بھی ہو جائے گا اس کا، اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو بھی ہو جائے گا. جی، تو ناپاک جنوبی کے لیے حالت ناپاکی میں جو تیمم کرنا ہے تو وہی سیف رہیں گا تیمم. ہاں، تیمم طریقہ وہی ہے. جی، یعنی جو حالت ناپاکی میں نہیں ہے اور وہ لوگ جو ہے نہیں پانی کی وجہ سے جو تیمم کرتے ہیں تو وہی تیمم حالت ناپاکی میں بھی کرنا ہے. طریقہ وہی ہے، دونوں طریقہ وہی ہے. جی. اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابو عائشہ فرماتے ہیں کہ عمار کی حدیث، حضرت عمار کی حدیث حسن صحیح ہے اور روایت کی گئی ہے حدیث حضرت عمار سے بہت سارے درست، اور یہ بہت سارے اہل علم کا قول ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے. ان میں سے حضرت علی، حضرت عمار، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے تابعین کا قول ہے. ان میں سے شعبی، عطا اور مکحول کا قول ہے. ان لوگوں نے کہا کہ تیمم ایک ضرب چہرے کے لیے اور کفین ہاتھوں کے لیے ایک ضرب ہے، یعنی دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے پہلے چہرے کا مسح کر لیں، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیں. اور یہی قول ہے امام احمد کا اور امام اسحاق کا، اور بعض اہل علم نے کہا. ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت جابر، حضرت ابراہیم اور حسن. تیمم ایک ضرب ہے چہرے کے لیے اور دونوں ہاتھوں کے لیے ایک ضرب ہے مرفقین کے ساتھ. اوپر ہتھیلیوں کا ذکر تھا لیکن اس میں ہاتھوں کا ذکر ہے. احناف کے پاس کیا ہے؟ یہی ہے، مرفقین تک ہے دونوں ہاتھ. اور یہی قول ہے سفیان ثوری کا، امام مالک کا، عبداللہ بن مبارک کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام اعظم کے پاس بھی یہی ہے. اور یہ حدیث روایت کی گئی حضرت عمار سے تیمم کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ چہرہ اور کفین، ہتھیلی، یعنی حدیث جو روایت کی گئی کئی طریقوں سے اور روایت کی گئی حضرت عمار سے کہ انہوں نے کہا تیمم، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیمم کی منع کی مونڈوں تک، اور مونڈوں تک یعنی یہاں تک، چہرہ جب چہرے کا مسح کر رہے تھے تو یہاں تک مسح کر لی ملابات، اور جب ہاتھوں کا مسح کر رہے تھے تو بغلوں تک کی. تو بعض اہل علم نے حضرت عمار کی حدیث کو ضعیف قرار دیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت کرتے ہیں تیمم کے بارے میں. اس حدیث کی وجہ سے جو ان سے مروی ہے مناقب اور آباد کی حدیث، یعنی مونڈوں تک اور بغلوں تک. اسحاق بن ابراہیم نے کہا حضرت عمار کی حدیث تیمم کے بارے میں للوجہ ہی، جس میں چہرے کا ذکر ہے اور کفین کا ذکر ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور حضرت عمار کی یہ جو حدیث ہے ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیمم کیے منع کی مونڈوں تک اور بغلوں تک، یہ مخالف نہیں ہے چہرے اور ہتھیلیوں کی حدیث کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمار نے یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کا حکم دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا کیا. جب وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے تو آپ نے ان کو حکم دیا چہرے کے بارے میں، چہرے کے مسح کرنے کے بارے میں اور ہتھیلیوں کے، ہاتھوں کے. اور اس پر دلیل وہ ہے جس کا فتویٰ دیا ہے حضرت عمار نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تیمم کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھونا ہے. بس اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ وہ رک گئے، پہنچ گئے اس چیز کی طرف جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو بات سکھائی تھی. کیا مطلب؟ یعنی جس میں یعنی منع کی مونڈوں کا ذکر ہے یا بغلوں کا، وہ صحابہ کرام اپنی طرف سے کیا کر لیے تھے بس. تو بعد میں جب ان کو معلوم ہوا کوہنیوں تک ہی کرنا ہے تو وہ لوگ اس سے رک گئے. بعض ائمہ کے پاس وہاں تک بھی بغلوں تک کرنا ہے.
لیکن حناف کے پاس نہیں آئی. حدیث نمبر 137. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن محمد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفين يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا تیمم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور تیمم کے بارے میں فرمایا کہ چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، اور فرمایا چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹنے کے بارے میں، ہاتھ کاٹنے میں کلائیوں تک کاٹنا سنت ہے، لہذا تیمم میں اسی طرح حکم ہے کہ ہتھیلیوں کا مسح کیا جائے. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. اور جب تیمم کا اللہ تعالیٰ حکم دیا تو فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں تک کا ذکر نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کرتے ہوئے فرمایا، قیاس کرتے ہیں کہ جیسا چوری کے بارے میں بتایا گیا، چوری کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹو. تو ہاتھ کاٹا کہاں تک کاٹتے؟ کوہنیوں تک کاٹتے کہ نہیں ہے؟ پہنچوں تک کاٹتے خالی، ہاں کلائیوں تک. تو لہٰذا یہاں تک پہنچوں تک. تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسا وہاں پہ ہاتھ کا ذکر ہے اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ پہنچوں تک. تو اسی طرح تیمم میں مسح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہاتھوں کا مسح کرو بولے، کہاں تک اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو وہاں بھی مراد کوہنیوں یہ پہنچوں تک ہے. لیکن دیگر ائمہ کے پاس کوہنیوں سمیت ہے. احناف یہ بولتے ہیں بھائی یہ تیمم وضو کا نائب ہے، نائب میں اصل میں کہاں تک دھوتے ہیں آپ؟ وضو میں کوہنیوں تک، تو اس میں بھی کوہنیوں تک مسح کرنا.